نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان ماہ غفران، رحمتوں، بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے لیے شکریہ اور تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے کے تربیتی پہلوؤں کو قرآن کریم نے صرف 2 لفظوں میں بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد تم ضرور متقی بن جاؤ گے، کیونکہ روزہ ہر سال 1 ماہ تک شریعت محمدی کی اتباع کی ٹریننگ کرواتا ہے کہ صبح سحری کے لیے اٹھو اور پھر ایک مقررہ وقت پر کھانا پینا سب کچھ بند کر دو، اور پھر دن بھر فلاں کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے، اور پھر صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایک فوجی سپاہی کی طرح مسلسل ایک قاعدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، تاکہ شاید کہ اس ٹریننگ کے بعد تھوڑا بہت تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اپنی حلال، پاکیزہ اور جائز چیزیں چھوڑ سکتا ہے، تو پھر وہ عام دنوں میں اس ٹریننگ کے بعد، اس تربیت کے بعد 11 مہینوں تک اور پھر پوری زندگی وہ اللہ کی حرام کردہ، ناپاک، ناجائز اور فسق و فجور والے شیطانی کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہی لعلکم تتقون کا اصل مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے تربیتی پہلوؤں کو اس طرح نمایاں فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یدع قول الزور وعمل بہ، کہ جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ روزے میں کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے تربیتی پہلوؤں پر عمل کرنے اور روزے کے فرائض کو ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔